الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الأبر والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق علیہ۔ آج سے صدقہ فطر یعنی کہ فطرانے کا باب شروع ہوا ہے۔ تو زکوٰۃ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے مال کے اوپر زکوٰۃ، ایک ہے بدن کے اوپر زکوٰۃ۔ مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ سونا چاندی مویشی کھیتی باڑی جو ہے روپیہ پیسہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینا، یہ مال کی زکوٰۃ ہے۔ اور بدن کی زکوٰۃ یعنی کہ جسم کی زکوٰۃ آج اس کا بیان ہوگا کہ فطرانہ یہ بدنی زکوٰۃ ہے۔ تو صدقہ فطر کے باب کے اندر حافظ ابن حجر پہلی روایت جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکوٰۃ فطر کو یعنی کہ فطرانے کو کھجور میں سے ایک سا یا جو میں سے ایک سا غلام پر، آزاد پر، مذکر پر، مؤنث پر، بچے پر، بڑے پر، مسلمانوں میں سے بچہ ہو، بڑا ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، آزاد ہو، غلام ہو۔ اور فرمایا کہ حکم دیا آپ نے اس کا صدقہ فطر کا کہ اس کو نماز کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس روایت مبارکہ کے اندر جو ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ فطرانے کے وجوب کا پتہ چلا کہ فطرانہ جو ہے وہ واجب ہے۔ مال کی زکوٰۃ کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی تھی کہ سال گزرے، نصاب ہو تو تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے فطرانے کے اندر جو ہے کوئی نصاب نہیں ہے، اور چاہے آدمی غلام ہے، آزاد ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، اس کے اوپر جو ہے یہ فطرانہ فرض ہے، واجب ہے یہ ادا کرنا۔ اور فطرانے کے اندر جو چیز ادا کی جائے گی وہ یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں تو کھجور، خشک کھجور، جو کا ذکر ہے۔ بعض روایات کے اندر جیسا کہ بعد میں بھی آ رہی ہیں جن کے اندر گندم کا بھی ذکر ہے، منقع کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ ان چیزوں کا ذکر ہے کہ ایک ایک سا ادا کی جائے، لیکن کیا انہی چیزوں کی فطرانہ ادا کیا جائے گا یا اس کے علاوہ بھی کسی چیز کا فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس روایت کے اندر بھی یہ دو چیزیں ذکر ہیں، باقی روایات کے اندر جو 3 چیزیں اور ذکر ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 5 چیزیں حدیث کے اندر ذکر ہیں جن کا فطرانہ دیا جائے گا۔ لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس علاقہ کے اعتبار سے قوت کا ذکر کیا تھا، تو لہذا یہ چیز راجح ہے کہ جو جس علاقے کا قوت ہو، کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہو چیز، قوت ہو اس علاقے کا، تو وہ فطرانے کے اندر دیا جا سکتا ہے۔ چاول ہو جائے، منقع ہو جائے، یا اس طرح باقی بھی ہو جائے چیز جو ہے وہ ہو قوت، تو قوت کو جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے فطرانے میں۔ مکئی ہو، باجرہ ہو، یعنی کہ قوت جو بطور قوت استعمال ہو رہا ہو جس علاقے میں، تو وہ چیز فطرانے کے اندر دی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ فطرانہ صرف انہی چیزوں کے اندر خاص نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جس علاقے کا جو قوت ہے وہ اس کے اندر فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ دینا ایک سا ہے، تو ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، 4 مد۔ تو 4 مد جو ہے وہ ویسے مد کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو ملایا جائے تو اس کے بعد ایک جو چلو بنتا ہے اس کو کہتے ہیں مد، یعنی کہ یہ 4 جو ہیں ہاتھ ملا کر کوئی غلہ ڈالا جائے تو یہ ایک سا پورا بن جاتا ہے۔ وزن کے اندر جو ہے کافی اقوال ہیں کہ 2.25 کلو، 2.5 کلو، 3 کلو، تو زیادہ تر 2.5 کلو والا مناسب قول ہے۔ تو 2.5 کلو جو ہے تقریباً بنتی ہے مقدار، لیکن شیخ صالح بن فوزان نے 3 کلو لکھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کم ہو گیا تو یہ
ادائیگی کے اندر کمی ہوگی تو لہذا کامل یقین کے ساتھ 3 کلو دینا چاہیے. انہوں نے یہ چیز لکھی ہے. لیکن میں نے جیسا کہ بیان کر دیا کہ اختلاف ہے سا کے اندر، تو 1 سا جو ہے وہ فطرانہ دیا جائے گا. باقی فطرانے کے اندر جو ہے ایک چیز یہ ہے کہ کیا روپیہ پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے یا صرف یہ دی جائے گی چیز. تو روپیہ پیسہ جو ہے یہ فطرانے کا بدل نہیں ہے، بلکہ اصل جو ہے وہ غلہ دیا جائے. اصل چیز یہ ہے کہ غلہ دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کا ذکر کیا ہے کہ 1 سا غلہ دیا جائے. روپے پیسے کا ذکر، درہم و دینار کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو لہذا کسی بہت ہی زیادہ مجبوری کے تحت جو ہے یا عذر کے تحت فطرانے کے اندر روپیہ پیسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ غلہ ہی دینا چاہیے. غلہ یہ چیز راجح ہے کہ غلہ دیا جائے، جیسا کہ عرب کے اندر بھی آج کل یہی چلتا ہے کہ وہ غلہ ہی دیتے ہیں. غلہ وہ دیتے ہیں، آگے جو فقیر ہے وہ غلہ آگے پھر فروخت کر کے اپنی دوسری حاجات پوری کر لیتا ہے، لیکن دیتے وہ غلہ ہیں حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے. تو 1 سا غلہ دیا جائے. لیکن بعض اقوال کے اندر، اور جیسا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منقول ہے کہ اگر گندم میں سے دی جائے گی تو آدھا سا دیا جائے گا. لیکن یہ جو آدھا سا حضرت معاویہ اور باقی جو ہے کچھ ائمہ کا قول ہے یہ درست نہیں ہے. اس کے آگے وضاحت آ رہی ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا انکار کیا تھا کہ آدھا سا دینے کا. انہوں نے کہا تھا کہ 1 سا ہی دیں گے. آگے روایت آ رہی ہے، آج ہی پڑھیں گے. تو باقی یہ آزاد پر، غلام پر، بچہ ہو یا بڑا ہو، یہ سب کے اوپر، یعنی کہ جو مسلمان ہے اس کے اوپر یہ فطرانہ اللہ رب العزت نے واجب کیا ہے. اور اس کا وقت جو ہے وہ حدیث کے اندر بیان ہو گیا کہ وقت یہ ہے کہ نماز کی طرف نکلنے سے پہلے، نماز عید کی طرف جانے سے پہلے یہ ادا کر دیا جائے. باقی ایک اور حدیث لائے ہیں حافظ ابن حجر، وہ ضعیف روایت ہے جس کے اندر حکمت بیان ہوئی ہے کہ فطرانہ دینے کی. کہتے ہیں کہ ابن عدی اور دارقطنی کے اندر ضعیف سند ہے کہ اغنوہم عن الطواف فی ھذا اليوم، کہ تم ان غریبوں کو، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو یہ چیز منسوب ہے یہ ہے کہ امیر لوگ جو ہیں وہ غریبوں کو اپنے گھروں کے چکر لگانے سے اس دن سے بے نیاز کر دیں. یعنی کہ لوگ جو غریب ہیں انہوں نے لوگوں کے چکر لگانے، تو ان کو بے نیاز کر دو، ان کو غنی کر دو کہ یہ چکر نہ لگائیں تمہارے گھروں کا، بلکہ ان کو تم یہ فطرانہ دے دو. باقی اگلی روایت کے اندر بھی کسی فطرانے کی مقدار کے اور فطرانے کے اشیاء، یعنی کہ کن اصناف، کن چیزوں کے فطرانہ دیا جائے گا وہ ذکر ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے میں سے 1 سا، تو لہذا یہاں پر یہ جو آ گیا سا من طعام، کھانے میں سے 1 سا، تو یہ مراد ہے کہ قوت ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ چیزیں خاص نہیں ہیں بلکہ قوت، چاہے وہ گندم ہو، چاول ہو، تو جس علاقے کا جو قوت ہے وہ دے سکتا ہے. کہتے ہیں کہ 1 سا کھانے کا دیتے تھے، یا 1 سا خشک کھجور کا، یا 1 سا جو کا، یا 1 سا منقے کا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے 1 سا پنیر کا. پنیر کہتے ہیں خشک دودھ، تو 1 سا پنیر کا، من عاقتن، پنیر کا 1 سا کہتے ہیں کہ پنیر کا دیتے تھے. اگلی روایت کے اگلی جو ایک اور طرق ہے اس روایت کا، سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اما انا فلا ازال اخرجہ کما كنت اخرجہ فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے کہ میں جو ہوں، میں تو ہمیشہ وہی اتنی مقدار میں فطرانہ دیتا رہوں گا جتنی مقدار میں فطرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتا تھا. اصل میں یہ اس طرح تھا کہ حضرت معاویہ نے 1 سا کہا تھا کہ گندم کا دیا جائے گا، تو یہ سیدنا ابو سعید خدری نے ان کا انکار کیا. انہوں نے کہا جو مقدار ہم نبی کے زمانے میں دیتے تھے وہی مقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے کے بعد بھی دیں گے، 1 سا ہی دیں گے. یعنی کہ گندم کے اندر آدھا سا نہیں دیں گے بلکہ پورا ہی سا دیں گے، جو مرضی ہو قوت، لیکن مقدار وہی ہے 1 سا، وہ 1 سا کا سا ہی دیں گے. یہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اور ابو داؤد کی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ لا اخرج عبدا الا سا، کہ میں ہمیشہ 1 سا ہی دیتا رہوں گا. تو لہذا یہ چیز راجح ہے کہ چاہے جو گندم ہو یا باقی کوئی اور قوت ہو، چاول ہو، کھجور ہو، یعنی کہ جو ہو، مکئی ہو، باجرہ ہو،
جو بھی قوت دیا جائے گا وہ ایک سا ہی دیا جائے گا، آدھا سا نہیں دیا جائے گا، بلکہ پورا ایک سا ہی فطرانے میں دیا جائے گا۔ یہ چیز راجح ہے کہ فطرانے کے اندر ایک پورا سا دیا جائے گا، نہ کہ نصف سا۔ تو کل انشاءاللہ بیان ہوگا کہ فطرانہ دینے کی حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی ہے۔ واستغفر اللہ۔